جی اللہ یاری صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے جی جی کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما شیعہ عقیدے اور نظریے کے مطابق خائن تھے، کاذب تھے، سچے نہیں تھے، دشمن اہل بیت تھے، دشمن رسول تھے؟ تو اہل و سنت اور اہل و تشیع دونوں کی معتبر کتابیں کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر مدفون ہیں وہ جگہ جنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو وہاں پر دفن ہونے کیوں دیا جبکہ وہ دشمن رسول اور دشمن اہل بیت تھے؟ آپ کا جواب میں نے تسلی سے سننا ہے، لیکن آپ نے بھی میری بات کو سننا ہے۔ آپ کی عادت ہے آپ بات ٹوک دیتے ہیں، آپ کو جو سوال بھاری لگتا ہے، جس کا جواب آپ سے نہیں بن پاتا تو آپ کال کاٹ دیتے ہیں۔ ایسا کرنے میں آپ کو نہیں دوں گا۔ جی جی تو عرض یہ ہے میرے بھائی میرے عزیز اس کے جواب میں کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ مدفون ہیں ان کا ذاتی مکان ہے، وہ مسجد میں مدفون نہیں ہے۔ مسجد اور ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیت شریف ہے وہ اور ہے۔ مسجد بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا تھا، جب وہ مدینہ تشریف لائے تھے نا، انہوں نے پیسے دے کر وہ زمین مدینہ والوں سے انہوں نے خریدی ہے، مسجد بنایا، ساتھ ان کے گھر تھے، حجرات تھے۔ جی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے میں مدفون ہے، ٹھیک ہے نا، جہاں وہ ان کی اپنی ملکیت ہے۔ اور یہ کوئی مسلمانوں کا قبرستان نہیں ہے، یہاں پہ جو بھی آ کے اپنی میت دفن کرے اس کو اجازت ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کوئی شخص نہیں کہتا، دنیا میں کسی کا عقیدہ نہیں ہے یہ قبرستان تھا جہاں پہ پیغمبر مدفون ہے، یا یہ مسجد تھا، مسجد بھی نہیں، یہ ان کا حجرہ ہے، ٹھیک ہے نا، جہاں پہ وہ مدفون ہے، یعنی ان کا ذاتی پرسنل، جیسے آپ کا ذاتی گھر ہے نا، آپ کا پرسنل پراپرٹی، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پراپرٹی گھر ہے۔ اب یہ دنیا سے گئے ہیں تو ان کا پراپرٹی جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پراپرٹی ہے شیعہ مذہب میں قرآن کی روح سے یہ ہے کہ وہ یہ ان کے ورثہ کو مل جاتا ہے۔ اور ان کا وارث کون ہے؟ ان کا وارث جو ہے ان کی بیٹی ہے، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ ازواج کو بھی 8 حصے میں سے 1 حصہ ملتا ہے، یعنی اگر ایک آدمی مر جاتا ہے نا، اس کے 1 بیوی ہے، باقی حصہ اولاد کو جائے گا، اس میں سے 1/8 اگر 1 لاکھ روپیہ نا، 1 لاکھ روپے میں سے 12,500 بیوی کو ملے گی، باقی 85,000 جو ہے 7/8 حصہ اولاد کو ملے گا۔ اگر 2 بیویاں ہیں تو جو 1/8 ہیں وہ 2 تقسیم ہوں گے، اس کو 2 بیویوں میں تقسیم کریں۔ 3 بیویاں ہیں تو وہی 1/8 سے زیادہ نہیں ملے گا، اسی 1/8 کو 3 میں تقسیم کریں۔ 4 ہیں تو 4 میں تقسیم کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو 9 بیویاں، تو 1/8 جو ہے وہ 9 میں تقسیم ہو جائیں گے، یعنی ہر زوجہ کو کتنا بہت ہی کم ملے گا، 1%، 1.5%، اس سے بھی کم، 1.5% سے کمتر ملے گا ہر زوجہ کو۔ باقیہ سب کا سب کس کو جائے گا؟ بی بی سلام اللہ علیہ، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو جائے گا۔ تو بیت شیعہ مذہب کے روح سے بیت کس کی ملکیت ہے؟ قرآن کی روح سے اور شیعہ مذہب کی روح سے بیت ملکیت بن جاتی ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ۔ جی تو اب میں شیعہ مذہب کے مطابق اول بات کروں گا، پھر مخالفین کے مذہب کے مطابق۔ شیعہ مذہب کے روح سے یہ جو گھر ہے بی بی سلام اللہ علیہ کا گھر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی شخص یہاں پہ آنا چاہتا ہے، داخل ہونا چاہتا ہے، فضل یہ کہ وہاں پہ اپنا میت دفن کرنا چاہتا ہے، تو اس کو یہاں سے، یہاں کے جو مالکن ہے یا اس کے مالکن کے ورثے ہیں، اس سے اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ ابھی آپ کا گھر ہے نا، میں تو بغیر اجازت کے نہیں داخل ہو سکتا، آپ کا گھر ہے، آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں آؤں گا۔ اب میں آپ کے گھر میں رہائش کروں یا مردے کو دفن کروں، وہ تو آپ اجازت دیں گے تو کروں گا نا، اجازت کے بغیر تو نہیں ہوئی، تو چوری ہے آپ کی اجازت کے بغیر۔ تو یہاں پہ جو دفن کرے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ اجازت لے لے۔ کسی تاریخ میں نہیں ہے کہ ان لوگوں نے یا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے اجازت لیو، یا ان کے بعد ان کی میراث جو ہے ان کے بیٹے کو ملے گا، ان کے شوہر کو ملے گا، ان کے ورثہ سے انہوں نے کوئی اجازت لیو، انہوں نے کبھی اجازت ہی نہیں لی۔ اچھا، اگر ہم کہیں کہ یہ ان کی میراث نہیں ہے، جیسے ابو بکر کی حدیث ہے، لا نورث ما ترکنا صدقہ، ما ترکنا کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے۔ صدقہ یعنی کیا؟ غریب غربا کا حق، فقیر فقراء کا حق، بیت المال کا حق۔ تو اس میں سب مسلمان شریک ہیں، یہ پھر بھی یہ کس کا ہے؟ سب مسلمانوں کی ملکیت ہے۔ تو اس میں تو ابو بکر عمر نے کب مسلمانوں سے اجازت لی؟ اس میں سب لوگ شریک ہیں، مدینہ کے لوگ، مکے کے لوگ، جتنے مسلمان، بیت المال ہے، کہ بھائی یہاں پر ہم میت کو دفن کرنا چاہتے ہیں، اجازت ہمیں دے دو نا۔ وہ اجازت دے دے، اجازت دے دے۔
وہ کوئی نہیں ہے بھائی، کوئی اجازت نہیں ہے کہ انہوں نے کسی سے اجازت لی ہو کہ وہاں پہ ہمیں میت دفن۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، اگر تو شرعی لحاظ سے اس کو کوئی جواز نہیں بنتی۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ حجرہ عائشہ کی ملکیت تھی، نبی کی نہیں تھی، عائشہ کی، وہ ہمیں دکھا دے میری تاریخ کہ کب عائشہ نے یہ گھر خریدا، یا کب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ حجرہ میری نہیں ہے، میں نے اپنی بیوی کو بخش دیا۔ کہ ازواج اپنے حجرات کے کبھی مالک نہیں تھی۔ ازواج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج تھے وہ پیغمبر کے گھر میں رہتی تھی۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ اب بھائی صاحب، جیسے آپ کی وائف جو ہے، گھر آپ کا ہے، آپ نے ایک شادی کی، 2 شادی، بچے آپ کے گھر میں رہتے ہیں، وہ ٹھیک ہے رہتے ہیں، لیکن اس کی ملکیت نہیں ہے۔ آپ جب چاہے اس گھر کو بیچ دیں، دوسری گھر میں منتقل ہو جائیں، ازواج کی کوئی آپ پراپرٹی آپ کی ہے۔ تو یہ جو ہے کسی تاریخ میں نہیں ہے۔ یہ افراد جو کرتا ہے نا کہ عائشہ سے اجازت لی، عائشہ کب عائشہ مالک بنی؟ نبی، آپ خود کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نہیں ہوتی ہے، صدقہ ہوتا ہے۔ صدقہ اگر ہوتا ہے تو سب غریب غربا، سب پورے عالم اسلام کا حق ہے اس میں، سب غریب غربا، کن سے اجازت لی؟ کسی اجازت نہیں لی۔ پھر یا یہ ہو کہ دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کیا ہو نا، انہوں نے اگر وصیت کی ہو کہ بھائی میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے ساتھ فلان فلان کو دفن کرو، تم کوئی صحیح ضعیف حدیث دکھاؤ، تم آئے ہو اپنے میت کو، مردہ کو وہاں پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ذاتی مکان میں دفن کرتے ہو بغیر اجازت کے۔ قرآن مجید کا کیا فرمان ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں داخل ہونے کی آپ کو اجازت نہیں ہے جب تک کہ تم اجازت لے لو۔ اپنا عورت اور اپنے میت دفن کرنے جا رہے ہو، تو یہ جو ہے یہ ایک غصب ہے بھائی۔ جس طرح خلافت چوری ہو گئی ہے، جس طرح خلافت چوری ہو گئی، جس طرح فدق چوری ہو گئی، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا حق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ بھی چوری ہو گیا، غصب ہے۔ شیعہ احادیث میں یہ ہے، جو ہی یہ دفن ہوئے تھے اسی وقت ملائکہ ان کو اٹھا کے وہاں سے لے کے گئے تھے، اسی وقت ملائکہ ان کو وہاں سے لے کے گئے تھے۔ اور وہاں پہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک بہت ہی، اگر آپ حج پہ گئے تو دیکھتے ہیں مکہ اور مدینہ کے درمیان جو پہاڑیاں ہیں نا، وہ بہت ہی گناونے شکل کے ہیں، وحشت میں، ان کو دیکھ کر آپ کو ڈر لگتا ہے۔ سیاہ رنگ کی پہاڑیاں، اس میں بندر بھی بہت رہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، ایسے ہی ہے جیسے بندر کے بارش۔ بہت سخت منظر ہے وہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جہنم کے وادیوں میں سے ایک وادی ہے، یہاں پہ وہ 2 آدمی ادھر ہیں، ان کو ملائکہ ادھر لے کے آئے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اس حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، جب میں بھی یہاں سے گزرتا ہوں تو یہ دونوں میرے پاس آتے ہیں، میرے پیروں میں پڑتے ہیں کہ میں معاف کر دو۔ اور جو نمبر 2 ہے اس کی حالت سب سے زیادہ خراب ہے، نمبر 2 جو ہے۔ اور میں ان کو کہتا ہوں تم پہ لعنت، تو تم نے کیوں رحم نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پر؟ اچھا، آپ نے چند باتیں کی، اب میری بات آپ توجہ سے سنیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، آپ نے کہا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے میراث میں آتا ہے، ان کی میراث ہے، تو ابو بکر و عمر نے اگر دفن ہونا تھا تو ان سے اجازت مانگتے، اجازت کی کوئی ایک موضوع حدیث بھی دکھائیں۔ سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ اگر روضہ رسول حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی میراث میں آتا ہے تو پھر جب وہ باغ فدق کا مطالبہ کرنے گئی تھی، اس وقت انہوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت کا، وراثت کا دعویٰ کیوں نہیں کیا؟ وہ دعویٰ پیش کیوں نہیں کیا؟ اہل تشیع کی تمام کتب کے اندر یہ تو موجود ہے کہ انہوں نے باغ فدق کا دعویٰ کیا، باغ فدق کی میراث کا مطالبہ کیا، لیکن کسی بھی کتاب کے اندر یہ موجود نہیں ہے کہ حجرہ رسول کی میراث بھی ان کو دی جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، تمہاری کئی کتابوں کے اندر، اصول کافی جو تمہاری معتبر کتاب ہے، اس کے علاوہ دیگر کتب کے اندر، تفاسیر کے اندر روایت موجود ہے کہ انبیاء کرام کی میراث مالی نہیں ہوتی، ان کی میراث علمی ہوتی ہے۔ جب ان کی میراث علمی ہوتی ہے، میراث ہوتی ہی نہیں، تو پھر حضرت فاطمہ کا حجرہ رسول ملکیت کیسے بنا؟ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض وفات میں تھے، تمہاری کتاب کی روایت پڑھ رہا ہوں، تو حضرت فاطمہ حضرت حسن و حسین کو لے کر آئیں اور آ کر کہا کہ یہ میرا بیٹا حسن ہے، یہ حسین ہے، انہیں کچھ میراث عطا کیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کو میری ہیبت ہے اور ایک کو میرا علم یا دیگر الفاظ آتے ہیں۔
تو اس سے بھی پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مالی میراث نہیں دی بلکہ انہیں اخلاقی میراث دی ہے۔ اور نمبر 4، تمہاری کتابوں کے اندر روایت موجود ہے، بالخصوص اصول کافی کے اندر، کہ النساء لا یرثن من العقار شیئا، کہ غیر منقولات جائیداد میں سے عورت وارث نہیں ہوتی۔ جب عورت وارث نہیں ہوتی تو کیا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو تم عورت نہیں سمجھتے؟ یا یہ امام نے جھوٹ بولا ہے یا کلینی نے جھوٹ لکھا ہے؟ اس کے متعلق تم کیا کہو گے؟ اور 5ویں بات یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ یہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی میراث تھی، ان سے اجازت نہیں مانگی گئی، ابو بکر و عمر وہاں پر زبردستی مدفون ہوئے، اور پھر تم نے آگے کہا کہ حضرت امام جعفر صادق نے کہا کہ حضرت ابو بکر و عمر کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا، فرشتے نکال کر گئے تھے۔ یہ کیسی کہانیاں سناتے ہو کہ جب زندہ تھے، جب ان کو دفن کیا جا رہا تھا، اس وقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی زور نہیں دیا، کوئی فرشتے نہیں بھیجے، لیکن جب وہ اس دنیا سے چلے گئے اور ان کو دفن کر دیا گیا تو پھر فرشتوں نے نکالا۔ اور پھر اس کے مخالف تم نے بات کہی کہ یہ جنت ہے، اگر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے تو پھر وہاں پر مشرکین بھی آتے تھے، زندگی رسول میں بھی تو یہ جنت تھی، نہ کہ بعد میں بنی صرف، تو وہاں پر مشرک بھی آتے تھے، تو کیا مشرک یہ جنتی بن گئے، مشرک جنت میں ہو گئے؟ تو اسی طرح اس کے مطابق تو کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ حضرت ابو بکر و عمر اگر وہاں پر مدفون ہیں، ان کی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ بھائی جب فضیلت کی بات نہیں ہے تو پھر تمہیں یہ گھڑنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی کہ تم یہ گھڑنے لگے کہ ان کو وہاں سے نکال دیا گیا؟ یہ جب گھڑا ہے تو پتہ چلا کہ فضیلت کی بات ہے، تبھی تو یہ الٹے سیدھے زور لگا رہے ہو۔ نمبر 6، تم اعتراض کرتے ہو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر کہ ان سے حضرت حسن نے اجازت مانگی روضہ رسول میں دفن ہونے کی، لیکن انہیں دفن ہونے کی اجازت نہیں دی گئی، انہیں روکا گیا، ان کی وصیت کو پورا نہیں کیا گیا۔ بھئی جب حضرت عائشہ کی ملکیت ہی نہیں، ملکیت ہی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی تھی، تو پھر حضرت عائشہ سے اجازت لینے کی ضرورت کیا تھی؟ ان سے اجازت کیوں لی گئی؟ نمبر 7، اصول کافی کے اندر باب ہے کہ ان الارض کلھا للامام، کہ پوری کی پوری زمین یہ ساری امام کی ملکیت ہے۔ بھئی جب امام کی ملکیت ہے تو پھر حضرت فاطمہ کی میراث کہاں سے آ گئی؟ تو حضرت فاطمہ سے اجازت لینے کی کیا ضرورت تھی؟ نمبر 8، تم نے کہا کہ حضرت عائشہ کا یہ حجرہ ملکیت نہیں تھا کیونکہ بیوی وہاں رہتی ہے، ان کا گھر نہیں ہوتا۔ کیسی احمقانہ بات ہے، کیسی بے وقوفانہ بات ہے۔ بھائی جب بیوی ہے، اس کا نان و نفقہ قرآن کے روح سے فرض بنتا ہے، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، تو یہ آیت کیا تو نے نہیں پڑھی؟ قرآن مجید کو پڑھو تو پتہ چلے نا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو یہ ہیبہ کے طور پہ رسول اللہ نے دے دیا تھا، عطا کر دیا تھا، اور انہوں نے قبضہ بھی کر لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہہ کر بیوت یعنی ان حجروں کی، ان کے گھروں کی نسبت ازواج مطہرات کی طرف کی ہے۔ تو جب ان کو ہیبہ کر دیا گیا، انہوں نے قبضہ کر لیا، ان کی ملکیت میں آ گیا، تو اجازت انہی سے لی جائے گی نا، نہ کہ کسی دوسرے سے اجازت لی جائے گی۔ اور اگر حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا وہاں پر دفن ہونا، وہاں پر جنت میں آج ان کا مکان اور مسکن ہونا باعث فضیلت نہیں ہے، باعث افتخار نہیں ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، گھڑا ہے کہ جب مہدی آئے گا تو پھر ان دونوں کی معاذ اللہ لاشوں کو نکالے گا؟ تو یہ تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ باعث فضیلت ہے۔ اگر باعث فضیلت نہ ہوتی تو پھر حضرت ابو بکر و عمر کے متعلق ایسے بیہودہ باتیں، احادیث جو تم نے ائمہ کے نام پر گھڑیاں بنانے کی ضرورت ہی نہ پیش آتی۔ تو ان ساری چیزوں کا مجھے جواب چاہیے، بھاگنا نہیں ہے۔ اللہ آپ کو عزت دے میرے بھائی، بھاگنا نہیں ہے، جواب دینا ہے۔